السلام علیکم، میں ہوں فرحان ریاض۔ میں آج موجود ہوں بکھر کی اہم شخصیات کے ساتھ، چودھری سہیل صاحب، رانا شاہد صاحب اور چودھری صاحب کے ساتھ۔ ان سے آج ہم معلومات لیں گے۔ یہ بکھر میں الیکشن لڑ رہے ہیں پی 93 پہ، اور ہم ان سے جاننا چاہیں گے ان کا کیا لائحہ عمل ہے، کس طرح یہ بکھر کی عوام کو لیڈ کریں گے، کس طرح یہ پرانے کمپٹیشن کو، پرانے رسم و رواج والی سیاست کو ہٹا کر ان سے کیسے نوجوانوں کو لیڈ کریں گے۔ ہم ان سے جاننا چاہیں گے ان کی رائے، ان کی کیا رائے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو جناب میں آپ کا بہت بہت مشکور ہوں جو آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ٹائم نکال کر ہمیں ٹائم دیا۔ تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم پی 93 میں ایم پی اے کا الیکشن لڑ رہے ہیں، جو بکھر میں ہمارا نیا حلقہ بنا ہوا ہے۔ تو اسی سلسلے میں آج ہم اسلام آباد آئے تھے، تو آپ کے پاس بھی حاضری ہوئی۔ تو انشاءاللہ ہم جتنے بھی ہمارے کرائسس ہیں، جو سابقہ ادوار کے جو پہلے جو ہمارے روایتی سیاستدان ہیں وہ لڑتے رہے ہیں الیکشن، ان کی جتنیاں بھی علاقے میں محرومیاں تھیں انشاءاللہ ہم آ کر وہ دور کریں گے۔ آپ کو رانا صاحب، نوجوانوں نے ایک انتہائی اہم پلیٹ فارم سے آپ کو اٹھا کے، آپ کو ادھر کا ہیڈ بنا کے، آپ کو اب پی 93 پہ الیکشن لڑوا رہے ہیں نوجوان۔ وہ صرف اسی وجہ سے کہ بکھر ایک انتہائی پسماندہ علاقہ ہے، اور جو پرانے سیاستدان ہیں وہ اپنے کاموں اور اپنی شہنشاہیوں سے نہیں نکل پا رہے تھے، اور بکھر کی عوام کے بارے میں نہیں سوچ رہے تھے۔ بکھر کی عوام انتہائی پسماندہ ترین علاقے میں گنی جاتی ہے بکھر کو۔ آپ اس کی محرومیوں کو کیسے دور کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کا فیوچر پلان کیا ہے، کیا لائحہ عمل آپ نے بنایا اس کے بارے میں؟ انشاءاللہ ہم اپنے حلقے میں جو نوجوان ہیں ان کو ساتھ لے کر چلیں گے، اور جو نوجوان ہیں ہمارے حلقے کے وہی ہمارے بازو ہیں انشاءاللہ۔ چکوک عوامی محاذ جو ہم نے بنایا ہے، یہ خالصتاً نوجوانوں ہی کی جماعت ہے، اس میں کوئی وڈیرا نہیں ہے، کوئی اس میں خان ملک نہیں ہے، سب نوجوان ہیں، ینگ ہیں، اور سارے تقریباً متوسط گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ اسی کے ساتھ ہی بتا دیں کہ ترقی کا کیا لائحہ عمل ہوگا آپ کا۔ جیسے کہ بہت سارے مسائل ہیں، بہت سارے چکوک میں ابھی تک سیوریج نہیں ہے، گیس تو ابھی سٹی میں بھی نہیں ہے بکھر میں، سیوریج اور جو پرانے مسائل ہیں گورنمنٹ سکولز وغیرہ کے ٹیچرز وغیرہ تک ابھی تک اویل نہیں ہے۔ غریب بچوں کو دیہاتوں سے بہت دور دور جانا پڑتا ہے یا پرائیویٹ سکولز میں پڑھانا پڑتا ہے۔ اس کے بارے میں آپ کا کیا لائحہ عمل ہے؟ انشاءاللہ ہماری جو فرسٹ پرائرٹی ہے وہ جو محرومیاں ہیں علاقے کی، سیوریج وغیرہ، سڑکیں، روڈز، سکول، کالجز، ہاسپٹل وغیرہ، ڈسپنسریاں، انشاءاللہ ہم اسی عوام کی اپنے کی جنگ لڑنے کے لیے ہم آگے آئے ہیں، اور اللہ نے کرم کیا، حلقے کی عوام نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، ہمیں ووٹ دیے، تو انشاءاللہ ہم جیت کر ان کی خدمت کریں گے۔ ہم سابقہ حکمرانوں کی طرح گھر نہیں بیٹھے رہیں گے، جو غریب لوگ ہیں وہ ان کی بات نہیں سنتے۔ ہم تو امیدوار ہی متوسط طبقے کے ہیں انشاءاللہ۔ ہم اللہ پاک نے کرم کیا تو ہم انشاءاللہ ساری حلقے کی محرومیوں کو دور کریں گے۔ انتہائی اہم شخصیت، سماجی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں سہیل صاحب۔ ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ ان کے پلیٹ فارم سے کیا نیا مل سکتا ہے نوجوانوں کو، کیا ان کو ایک نئی امید کی لہر مل سکتی ہے، کیا ان کا ایک اہم پلاننگ ہے جو کہ پچھلے نوانی اور ڈھانڈلے کے نے نہیں دیا ہے بکھر کی عوام کو، نہیں ان کو اتنا اوپر لے کے جا سکے، ان کی محرومیوں کو دور نہیں کر سکے، ان کے مسائل کو نہیں حل کر سکے۔ آپ اپنے پلیٹ فارم میں اور دوسروں کے پلیٹ فارم میں کیا ڈیفرنس محسوس کرتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ جی دوسرا رانا شاہ صاحب آئے ہیں، ہم انشاءاللہ اس کی بھرپور سپورٹ کریں گے، اور یہ ہمارے علاقے کے لیے آئے ہیں، ہمارے بچوں کے لیے، علاقے کی ترقی کام کے لیے آئے ہیں جی۔ تو انشاءاللہ یہ عوامی حقوق محاذ ایک ہمارا گروپ بنا تھا، اس میں یہ ہمارے نامزد امیدوار ہیں ایم پی اے پی 93 رانا شاہ صاحب۔ تو ہم سب دوست انشاءاللہ اس کی سپورٹ بھی کریں گے،
اور ہم اس کو انشاءاللہ علاقے سے ووٹ بھی لے کے دیں گے، اور دوستوں سے بھی کہیں گے، ریکویسٹ کرتے ہیں بھی مہربانی کریں، ہمارے چکوک میں کبھی بھی ایسا بندہ سامنے نہیں آیا ہے، بڑے بڑے ہمارے عزیز ہیں، بزرگ ہیں، دوست ہیں، وہ بڑے بڑے لوگ ہیں ادھر، وہ کبھی کوئی سامنے نہیں آیا، ان بڑے جو گھرانے ہیں ہمارے سابقہ جو ایم این اے ایم پی ہیں، تو رانا شاہ صاحب نے پہلا قدم ہمارے چکوک میں اٹھایا ہے، تو بہت اچھا ان کا فیصلہ ہے جی، تو ہم سب دوست شاہ صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ، تو فل تعاون کریں ان کے ساتھ ہر طریقے کا۔ ابھی ہم چوئی صاحب سے جاننا چاہیں گے کہ ان کا الیکشن کمیشن میں جو آج گئے تھے، جو کہ حلقہ بندیوں کے حوالے سے ہی ہے، اپنی حلقہ بندیوں کے بارے میں جاننے کے لیے ان کا کون سا علاقہ ہے، اس کے حوالے سے ہم چوئی صاحب سے جاننا چاہیں گے۔ چوئی صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے ہمارا انٹرویو کیا اور ہمیں موقع دیا کہ ہم لوگ پبلک کو تک اپنی آواز پہنچا سکیں۔ ہمیں چکوک عوامی محاذ کے پلیٹ فارم سے اپنے امیدوار کے ساتھ اپیل میں آنے کی ضرورت اسی لیے پیش آئی کہ ہمارے علاقے کے جتنے وڈیرے ہیں انہوں نے ہمیں اور ہمارے علاقے کو اور ہماری جو غریب اور متوسط عوام ہے اس کو ان فیوچر بھی پسماندگی میں رکھنے کے لیے اپنے جو جاگیردارانہ سسٹم کے جو ان کی جاگیریں ہیں ان سٹیٹس کو ہمارے علاقوں کے ساتھ اٹیچ کیا اور اٹیچ کر کے ہماری حلقہ بندیوں کو ڈسٹرب کیا، جبکہ ہمارے پاس حلقہ بندی میں ایک سادہ سا موقف ہے کہ ہمارے الیکشن کمیشن میں ایک چیز کنسیڈر کی جاتی ہے کہ کانو گوئی میں ہماری 2 کانو گوئی تھیں، ایک بکھر ڈگر اور ایک بکھر نشیب، انہوں نے دونوں کانو گوئی کو توڑ کے 2 ٹکڑے کیا اور دونوں حلقوں میں ڈالیں۔ ہمارا یہی موقف ہے کہ ہماری جو چکوک کی بکھر ڈگر کی کانو گوئی ہے وہ علیحدہ کی جائے اور جو ان کی جاگیرداروں کی بکھر نشیب کی کانو گوئی ہے وہ علیحدہ کی جائے، تاکہ جو ہمارے علاقے میں محرومیاں ہیں ہم ان کو ختم کر سکیں اور ہمارے حلقے میں سے ہمارے جیسے ہی امیدوار آئیں اور وہ اپنا ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن کریں اور اپنے علاقے کی ترقی کے لیے مکمل کام کریں۔ اور ہماری یہی ایک ہی استدعا ہے ہمارے الیکشن کمیشن سے کہ وہ ہمارے ساتھ یہ حل ہمارے جو مسائل ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں حلقہ بندی کر کے دیں، تاکہ ہم لوگ ان وڈیروں کی یہ جتنی بھی شاہ خرچیاں اور جو شاہانہ مزاج ہے اس سے بری و ذمہ ہو کر ہم صرف اپنے حلقے میں ورک کر سکیں۔ چودھری کاشف صاحب سے جاننا چاہتا ہوں کہ رانا شاہد صاحب کو یہ اپنے ایز اے کینڈیڈیٹ کتنا سٹرونگ سمجھتے ہیں دوسرے کینڈیڈیٹس کے مقابلے میں؟ بہت شکریہ جی، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ PP-93 ڈیفینیٹلی جی ہمارے لیے ایک نیا حلقہ ہے، اور نیا حلقہ ہونے کی حیثیت سے تمام کینڈیڈیٹس نئے ہیں، نو ڈاؤٹ باقی کینڈیڈیٹس جتنے ہیں وہ وڈیرہ شاہی میں سے ہیں، وہی جو پرانے جاگیردار خاندان پچھلے 76 سال سے ہمارے ڈسٹرکٹ کی حکومت پر مسلط ہیں، انہی کی نسلوں میں سے ہیں۔ شاید وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی خاندان میں نئے بچے پیدا ہوں گے وہ سارے ہی حکمران بنیں گے۔ رانا شاہد علی خان صاحب ہم میں سے ہیں، ہمارے جیسے ہیں، ہمارے حلقے میں ایک مڈل کلاس فیملی سے ہیں، اور ہر مڈل کلاس اور پور کلاس لوئر مڈل کلاس آدمی انہیں سپورٹ کرنا چاہتا ہے، اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ان کا ثانی ہمارے حلقے میں کوئی نہیں ہے، اور جو ان کا موقف ہے اس موقف کی تائید کرتا ہوں، کیونکہ ان کا موقف یہ ہے کہ شاید ہمیں ترقیاتی کاموں میں نالیاں، سولنگ، گٹر، سیوریج ہر چیز بعد میں چاہیے، سب سے پہلے ہمارے دیہاتوں میں گراؤنڈ اور سکول چاہیے، تاکہ ہمارے علاقے کے بچے جو مڈل کلاس فیملی سے اور مزدوری کر رہے ہیں وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوں، ان وڈیروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکیں۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ کاشف صاحب۔ ایک اور اسی کے ریلیٹڈ میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کس پلیٹ فارم سے آپ یہ الیکشن لڑ رہے ہیں؟ بہت شکریہ جی، میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں کسی بھی پلیٹ فارم کی ضرورت ہے فرسٹ الیکشن کانٹیسٹ کرنے کے لیے، کیونکہ جتنی بھی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں ان کا ایک ہی مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ جو وننگ کینڈیڈیٹس ہیں ہم انہیں ٹکٹ دیں، اور الحمدللہ ہمیں اپنے علاقے کی عوام پر پورا یقین ہے، بھروسہ ہے کہ وہ ہمیں الیکٹ کریں گے، اور ہم لوگ اسمبلی میں جائیں گے، وہاں جو بھی حکمران پارٹی ہوگی ہم اس کے ساتھ مل کر کام کر کے اپنے حلقے کی جو محرومی ہے ان کو دور کریں گے۔ اس لیے ہم نہیں سمجھتے کہ ہمیں فی الحال کسی بھی ایسی جماعت کے ساتھ الحاق کرنا چاہیے جو ہمیں ٹکٹ کا جھانسا دے کر کل ہمیں اس موڑ پر لا کھڑا کرے، اس دوراہے پر لا کھڑا کرے جہاں ہم لوگ کوئی جواب نہ دے سکیں۔ چودھری
سہیل صاحب سے میں ایک اہم سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ لاسٹ حکومت میں اور آپ نے کتنی ترقیاتی کام ہوتے دیکھے ہیں جو ڈانڈلا صاحب کی حکومت تھی MNA تھے، اور ابھی آپ کیا ان سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ جی میں تو یہ جانتا ہوں بھی ہمارے جو چکوک میں کام ہوئے ہیں وہ تو نہ ہی نوانی خاندان اتنے کروائے ہیں. اس کے بعد 10 سالہ اقتدار جو ڈھانڈلا خاندان کا ہے ملک گنتر چینہ صاحب کا، انہوں نے بھی اتنے کوئی خاص کام نہیں کروائے. اور ہمارے جو PP93 ہے وہ بہت محروم ہے اس کاموں سے. تو اس لیے ہمیں نہ ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ملا ہے جو رانا شاہد صاحب ہیں، ہم اس کے بہت مشکور ہیں جی. یہ آج سامنے آئے ہیں انشاءاللہ، تو ہم اپنے عوام سے جو چکوک PP93 سے اس کو بھی کہیں گے ان کے ساتھ تعاون کریں، اور انشاءاللہ یہ جیت کے ہمارے لیے ایک اچھا کام سسٹم سب کچھ سامنے لے کے آئیں گے. میں بھرپور دوستوں سے اپیل کرتا ہوں یہ رانا شاہد صاحب کی سپورٹ کریں. مہربانی، شکریہ. اسی کے ساتھ ہی ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، انہوں نے اپنا قیمتی ٹائم ہمارے ساتھ بتایا. آپ کا بہت بہت شکریہ سہیل صاحب. تھینک یو، آپ کی مہربانی جی. تھینک یو. اللہ حافظ.